لیپ ٹاپ تکیے پہ رکھا تھا اور وہ اس کے سامنے کونیوں کے بل لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی تلے رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال پیچھے کمر پر پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں ویسے بھی تھی سیاہ، بڑی بڑی مغلئی آنکھیں جن میں چاندنی کی سی چمک تھی۔ وہ چہرہ تو ملائکہ بنا لگتا تھا، سفید، ملائم اور چمکدار، اور وہ اسی مگر انداز میں اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو ایک دم اس کی متحرک انگلی ٹھہر گئی۔ اسکرین پہ جمی آنکھوں میں ذرا سا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی جلدی 2 3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کے دائیں طرف پھسلتی لٹیں پیچھے کی۔ چند سیکنڈ بعد صفحہ لوڈ ہو گیا تھا۔ وہ بے چینی سے چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو سلکی بالوں کی چند لٹیں پھر سے شانے پر پھسل کر آگے کو گری۔ جیسے جیسے وہ پڑتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھسلتی گئی، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یقین دلانے میں کہ وہ جو پڑھ رہی ہے وہ بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل کو اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ملانے لگی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو سارا، شاید رابطہ مل گیا تھا۔ تبھی وہ دبے دبے بے جوشی سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی تھی۔ دوسری طرف کی اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی اور پھر دھیرے سے ہنس دی۔ ساری باتیں چھوڑو، میرے پاس جو بڑی خبر ہے نا وہ سنو۔ میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو۔ اب وہ عادتاً سیاہ بالوں کی ایک موٹی لٹ انگلی پر لپیٹتی کہہ رہی تھی کہ تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں، داؤد بہار کی شادی کے متعلق نہیں ہے۔ دوسری جانب زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی، بلکہ یوں کرو تم گیس کرو کہ میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پر پرے کیا اور تکیہ نکال کر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ سیدھا لگایا، پھر اسے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے۔ ساتھ ساتھ وہ نفی میں سر ہلاتی زارا کے کہے اندازوں کی تردید بھی کرتی جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ارے میری شادی وغیرہ تو نہیں ہو رہی؟ جی نہیں، ارم کی بھی شادی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے؟ اب کان کھول کر سنو، تمہیں وہ ارم منڈس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ کہ مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے؟ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر آف ہونے کے باوجود اس کی چیخ سارے کمرے میں سنائی دی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی طرف سے میل ملی ہے۔ اس نے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے پڑے پڑھے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب موڑا اور دوسرا اور سرا آگے کر کے غور سے دوبارہ دیکھا۔ ہاں، 15 منٹ پہلے ٹھیک 9:30 بجے سلیکشن کی میل آئی ہے، اور تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے سے بٹن دبا کر لیپ ٹاپ آف کرنے لگی۔ نہیں، اسپین کی جسٹوں نے بلکہ ترکی کی اسپانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اور اب ہم ایک سیمیسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ کی سکرین اندھیری ہوئی اور اس نے اسے ہاتھ سے دبا کر بند کیا، پھر تار نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں، میں نے سپانجی کو نیٹ پہ دیکھا ہے، بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر وہ لمحے بھر کر خاموش ہوگی۔ دوسری جانب سے غالباً استفسار کیا گیا ہوگا تو وہ گویا ہوئی کہ بس چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کریں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر دروازے کو دیکھا۔ دراصل سبانجی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھکنا منع ہے، گھر والوں کو بتا کر متنفر کرنے کے بجائے اس بات کو گول کر جانا۔ ویسے ہی ہم دونوں میں سے کوئی اسکارف نہیں لیتا۔ اسی پل کھڑکی کے اس بار کچھ کھڑکا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد آدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے تھے،
البتہ پچھلی جالیاں کھلی تھی، شاید اس کا وہم تھا وہ سر جھٹک کر فون کی جانب متوجہ ہوگی۔ ابا نے مجھے اسکارف لینے یا ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں، ارم گھر سے باہر اسکارف لیتی ہے، اس کے ابو تایا فرقان ذرا سخت ہیں۔ وہ پھر سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم تراس مگن سی بتانے لگی، پرمیشن تو کوئی مسئلہ نہیں، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے مگر ترکی میں اسپین پھپھو رہتی ہیں نا، تو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ چند لمحے اے پی سے ابھرتی ہوئی اپنی دوست کی بات سنتی رہی اور ذرا خاموش ہوتی ہوئی اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کل نہیں، داؤد بھائی کی مہندی پرسوں ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں، سارے کزن اب بہت ایکسائٹیڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے۔ اوکے، اب تم جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، بہت رات ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات کہہ کر اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور تکیے پر چھال دیا، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج میں خاموشی میں ڈوبا تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنے کمرے کو دروازہ بند کیا اور ننگے پاؤں چلتی لاؤنج سے کچن کی طرف آئی۔ سیاہ لمبی قمیض اور کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد مزید دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلتا ہے اور وہ دروازے کے قریب رکی اور ہاتھ سے دیوار پر سوئچ بورڈ ٹٹولا۔ بٹن دبنے کی آواز سے وہ ساری بچیاں جل اٹھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ جھکنے سے ریشمی بال کندھوں سے پھسل کر سامنے کو آ گرے۔ حیا نے نزاکت سے انگلی سے ان کو پیچھے کیا اور بوتل نکال کر سیدھی ہوئی۔ پھر کاؤنٹر پر رکھے ریک سے شیشے کا گلاس اٹھایا اور بوتل میں اس میں انڈیل دی۔ پانی کی ندی سی گلاس میں گرنے سے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پر رکھی کسی سفید چیز پر پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی تھی، بوتل وہیں سلیب پر رکھ کر اس کی طرف آئی۔ وہ سفید اور کھلے گلابوں کا بکے تھا۔ حسن میں کہیں کہیں سبز پتے جھلک رہے تھے، ساتھ ہی ایک بند سفید لفافہ رکھا تھا۔ حیل نے گلدستہ اٹھایا اور چہرے کے قریب لا کر آنکھیں موندے سونگا۔ دل فریب تازگی بری مہک اس کے اندر اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی ابھی توڑے گئے ہوں۔ جانے کون رکھ آیا ادھر؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ گھر کے پتے کے اوپر نمایاں سا حیا سلیمان لکھا تھا۔ پیچھے بھیجنے والے کا پتہ نہ تھا، بس کوریئر سروس کی مہر اور اسٹیکر لگے تھے۔ مہر پہ 1 روز پہلے کی تاریخ تھی۔ اس کو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے تھے، کیا معاملہ تھا یہ بھلا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا اور اندر ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں لفافے میں ڈال کر کاغذ پکڑا اور باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ لکیر نہ کوئی ڈیزائن، بس اس کے وسط میں انگریز کے 3 حروف تھے، وکم سپانجی، ویلکم ٹو سپانجی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا بھلا؟ خط بھیجنے والے کو کیسے پتا کہ وہ سپانجی جا رہی ہے؟ خط یہ تو 1 روز پہلے کی تاریخ ہے، جبکہ قبولیت کی ای میل سے ابھی 15 منٹ پہلے وصول ہوئی تھی۔ جو بات اسے آفیشلی بتائی ہی 15 منٹ پہلے کی ہے، وہ شخص کو یہ 1 روز پہلے کیسے معلوم ہوئی؟ اگر زارا کو اس نے خود ابھی نہ بتایا تو وہ سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے، اور یہ خط سپانجی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا کیونکہ اس پہ ایک قومی سطح کی کوریئر کمپنی کی مہر لگی تھی۔ پھر کس نے بھیجا اسے یہ؟ پانی سے بھرا گلاس وہیں سلیب پر چھوڑ کر بکے اور لفافہ اٹھائے وہ الجھتی ہوئی نظروں سے اپنے قریب کمرے کی طرف چلی گئی۔ دوپہر کی ٹھنڈی چھایا ہر سو چھائی تھی۔ وہ پرس کندھے سے لٹکائے باریک ہیل سے چلتی ہوئی پورچ میں اپنی گاڑی کی طرف آئی، جو تھی تو اس کے لیے بھائی روہیل کی، مگر اس نے پڑھائی کی غرض سے امریکہ چلے جانے کے بعد حیا کی ملکیت تھی۔ اس نے چابی لاک میں گھما رہی تھی کہ گیٹ کے اس پار سے زارا آتی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی آئی۔ حیا، مجھے تو کوئی میل نہیں آئی۔ زارا نے ادھ کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ وہ درمیانی شکل و صورت کی اسٹائلش سی لڑکی اور حیا کی کم عمر تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، تم فکر نہ کرو، ہم نے ساتھ ہی اپلائی کیا تھا، میرا سلیکشن ہو گیا ہے تو تمہارا بھی ہو جائے گا۔ حیا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑے بتانے لگی، مگر اسکالرشپ پروگرام کو کوآرڈینیٹر نے آفس کے باہر جو لسٹ لگی ہے نا، اس میں میرا نام نہیں ہے، اور میرا صرف تمہارا ہے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ سے انوائرمنٹل سائنس کی ایک لڑکی ختیجہ رانا کا نام ہے۔ میرا خیال ہے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا۔ اوہ، اسے افسوس ہوا
اور اسے وقتاً افسوس ہوا تھا۔ رات فون کال کرنے کے بعد اس کی زارا سے ابھی بات ہو ہی رہی تھی۔ خیر، تم کہیں جا رہی تھی؟ زارا چہرے پر وہ دوبارہ بشاشت آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، مارکیٹ جا رہی تھی ارم کے ساتھ، داؤد بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے نا، تو میرے لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہیں، شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہے، اب نئے جوتے لینے پڑیں گے، تم چلو۔ وہ گاڑی سے کوہنی ٹکائے تفصیلاً بتانے لگی۔ اس وقت وہ ہلکی آسمانی لمبی قمیض اور تنگ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ قمیض کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تک تھا، ہم رنگ دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا، بال کمر پر گر رہے تھے اور عادتاً آنکھوں میں گہرا کاجل ڈالا ہوا تھا۔ ہاں چلو پھر جلدی نکلتے ہیں، زارا فوراً تیار ہوگی اور فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھی۔ ارم کو بھی لینا ہے، حیا نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا اور چابی گھمائی۔ ویسے تمہارے سخت سے تایا ارم کو یوں تمہارے ساتھ شاپنگ پہ جانے کی اجازت دے دیتے؟ ارم ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا کی سے زیادہ ملاقات نہ تھی۔ ان کی سختی صرف سکارف تک ہے، ویسے بہت اچھے ہیں وہ کار باہر گیٹ پر لائی۔ ارم کا گھر حیا کے ہمسائے میں تھا، وہ دونوں گھروں کی درمیانی دیوار میں آنے جانے کا راستہ بھی موجود تھا، لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا وہ گیٹ پر ہارن مار دیا کرتی تھی۔ ابھی وہ زور کا ہارن دیا تو چند ہی لمحے بعد ارم باہر نکل آئی، کاسنی لمبی قمیض اور ٹراؤزر میں بلبوس ہم رنگ دوپٹہ پھیلا کر سامنے لیے، چہرے کے گرد میچنگ کاسنی اسکارف لپیٹے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے تک آئی تھی۔ ہیلو حیا۔ ہیلو ہیلو زارا۔ بے تکلفی سے چہرے چہکتے ہوئے اس نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام اسے یوں ہی خوش کیا کرتے تھے۔ کیسی ہو ارم؟ تم نے تو ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ سارا نے تیزی ہو کر رخ پیچھے کیا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے نا، تبھی۔ اور ہاں، حیا بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کی ترکی کا سلیکشن آ گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے۔ خیر، اس میں کوئی بہتری ہوگی، تم نے اپلائی نہیں کیا؟ ابا اجازت دیتے نا، تب اداس ہو گئی۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے نہ نہ تبھی نظروں سے گھورا کہ کہیں پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے، مگر زارا گردن موڑے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ ارم ہر حسب توقع اداس ہو چکی تھی۔ ابا بھی پتہ نہیں کس پہ چلے گئے ہیں، اتنی گرمی میں اسکارف لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آستین نہیں بنانے دی مجھے۔ حیا کی بھی تو آدھی آستین ہے، اتنی اچھی لگتی ہیں، مگر ابا ذرا ذرا بھی سلمان چچا کی طرح نہیں ہے۔ ارم تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں۔ اس نے خوف چھپاتے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ ارم کا ہر وقت کا شکایتی رویے سے بے حد برا لگتا تھا۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر لہنگے کے بلاؤز کی فل سلیوز کے ساتھ۔ چوڑیاں اچھی بھی نہیں لگتی۔ وہ منہ بسورے پھر سے شروع ہو گئی تھی تو حیا نے سر جھٹک کر سی ڈی پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گیت بلند آواز میں گونجنے لگا تو ارم خاموش ہونا پڑا۔ جناح سپر مارکیٹ پہنچ کر ارم تو چوڑیاں لینے میں مشغول ہو گئی، چونکہ وہ دونوں میٹرو شوز پر آ گئی تھی۔ یہ گولڈن والا جو 30 نمبر پر رکھا ہے، یہ دکھائیں۔ بہت دیر ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم؟ سیلز مین نے پورا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ زمین پر پنجوں کے بغل بیٹھا تھا، جبکہ حیا اور زارا سامنے کاؤنٹ پر بیٹھی تھی۔ پہنا دو میم، بہت مؤدب اور شائستہ انداز میں پوچھتے ہوئے سیلز مین نے ہاتھوں میں پکڑا جوتا اس کے قریب کیا اور خوبصورت ہیلز میں مقید تھے۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شیور، یہ لیجیے۔ سیلز مین نے مسکرا کر جوتا اس کی طرف بڑھایا تو اس نے اسے یوں پکڑ کر رکھا تھا کہ تھامتے ہوئے حیا کی انگلی لازماً اس کے ہاتھ سے مس ہوتی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے لہجے پر سیلز مین نے زیر لب کچھ گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا کہ چند نوٹوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا تھا، اور لڑکے نے سکے کو یوں پکڑا تھا جیسے سیلز مین نے جوتے کو، تاکہ اسے تھامتے وقت لازماً اس کا ہاتھ ٹکرائے۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچے، سکہ لڑکے کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میم آپ کا سکہ۔ لڑکے نے فاتحانہ انداز میں سکہ اس کی جانب بڑھایا تو اب تو لازمی پکڑے گی، اور یہ سامنے رکھے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیاز سے شاپ پر تھامے پلٹ گئی۔ سارا نے بے اختیار کہہ کر آیا، اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا،
دل تو کہہ رہا تھا کہ اس کی اسی شکل پر شاپ کے سارے جوتے دے ماروں، معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے کبھی لڑکی دیکھی ہی نہ ہو۔ اتنا پر سے ناک سے توڑتی غصے میں بولتی زارا کے ساتھ سیڑھی اتر رہی تھی، جب قریب سے آواز آئی تو اتنا بن سبر کر باہر نہ نکلا کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر ٹھہر گئی۔ وہ ایک معمر خاتون تھی، بڑی سی چادر لپیٹی، ناکواری بھری ہوئی نگاہ ڈال کر آہستہ آہستہ اوپر زینے چڑھ رہی تھی۔ ایک تو لوگوں کی راہ چلے تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور وہ بھی بہت کچھ کہتی، مگر زارا اس کو کہنے سے تھامے ہوئے وہاں سے لے آئی۔ تبھی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی، اس کا سینے پہ پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گردن تک آ گیا تھا۔ اس نے کچھ خاص شاپنگ نہیں کی، لیکن وہ صرف ان کے ساتھ آؤٹنگ پہ آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئی اور پھر ہلکا پھلکا کھا لیا۔ دعوت رات کی تھی تو تایا فرقان کی طرف وہ جو بیٹے کی شادی کے لیے جمع ہوئے خاندان والوں کے لیے دیے تھے وہ لے کے آئے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل سلش منگوا لینا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے لوں۔ ارم جھٹ باہر کو نکلی اور حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے شیشے کا نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تپیڑا تیزی سے اندر آیا، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے ساری جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ مغرب گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکس لگتی ہے نہیں؟ ارم دور ہوگی، زارا تو اس کی طرف گھومی۔ تم اس کے نہیں کمپلیکسز کو ہوا دے رہی تھی، الٹا اسی پر خفا ہوئی۔ طاہر فرقان صرف اسکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اسی بات پر خود ترسی کا شکار ہے، اور تم بھی اس کے ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا کہ خواہم خواہ خود ترسی سے نکل آئے۔ بیٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف کھلے شیشے سے باہر آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے سارا، پچھلے سال جب یونیورسٹی نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آز لائی تھی تو آخر میں پہنچ کر سارا پروگرام ہی کینسل کر دیا تھا۔ آرڈر لکھوا کر وہ شیشہ اوپر چڑھاتے ہوئے یاد کر کے کہنے لگی، میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی، سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی ترکی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں اس جڑنے کی خوشی در آئے تھے۔ زارا اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لاء کے 5واں سال میں تھی۔ ان کا 7واں سیمیسٹر درمیان میں تھا جب یورپی یونین کونسل کی اسپانسر اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیز کے مابین طلباء کا تبادلہ ہونا تھا۔ یوں چند ماہ کے لیے یہاں سے کچھ طلباء یونیورسٹی جائیں گے اور ایک سیمیسٹر پڑھ کر واپس آ جائیں گے۔ جب یورپی یونیورسٹی میں درخواست دینے کی باری ہے تو اسے ترکی کی سبانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، مگر پھر بھی ایک سبانجی یونیورسٹی میں ساتھ ہی اپلائی کر دیا اور اب آخر سبانجی نے اسے منتخب کر لیا۔ ادھر 7واں سیمیسٹر پورا کر کے اسے فروری میں 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا۔ ابھی دسمبر چل رہا تھا، جہاں اس کے مضامین میں شریعہ اینڈ لاء تو نہ تھے، لیکن ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا۔ 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی، پھر واپس پاکستان آ کر LLB کا 8واں سیمیسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے گا نا حیا، اگر کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے اور تمہارا سفر خوبصورت ہو جائے گا۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، کیونکہ پاکستان سے ہم صرف دو لڑکیاں جا رہی ہیں، اور پھر ہم ٹھہرے آل وومن یونیورسٹی میں پڑھنے والے۔ وہ ختیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے نا، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا چونکی اور پھر شیشہ نیچے کرنے لگی۔ نہیں، ختیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں، معلوم نہیں کون ہے۔ اس نے سلش کے گلاس پکڑے اور زارا کو اس کا ہاتھ تھمایا اور ارم کا ڈیش بورڈ پر رکھ دیا، پھر اپنا گلاس لبوں سے لگایا۔ ٹھنڈا سلش اس کے اندر اتر گیا اور بے دھیانی میں شیشہ بند کرنا کب بھولی ہو، اسے علم نہ ہو سکا۔ دفتن زارا کا موبائل بجا اور زارا نے سپ لیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو مما جی۔ کیا آواز خراب ہے؟ ایک منٹ۔ زارا کے فون پہ غالباً سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے زارا کو ونڈو اسکرین کے پار سے دیکھتی رہی۔ اب وہ دور ایک درخت کے ساتھ کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی لیڈی، وہ ایک دم سے اس کے بہت قریب آ کر بولا۔ وہ ڈر کر چھچری، ذرا سا جوس کپڑوں پہ چھلک گیا۔ کھلی کھڑکی پہ ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی تھی۔
میک اپ سے اٹا چہرہ، چمکتا آئی شیڈوز، بھڑکتی ہوئی سرخی، بالوں کا جوڑا، چم چم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی مگر وہ مرد بھی نہیں تھا۔ کیسے ہو جی؟ وہ اس کی کھڑکی پر پورا جھکا ہوا کھڑا تھا، گلاس اس کے ہاتھ میں کانپا اور بے اختیاری سے شیشہ اوپر چڑھانا چاہا، مگر اس کے ہاتھ درمیان میں تھے۔ ڈرو نہیں باجی، میں آپ کی دوست ہوں، ڈولی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو جاؤ یہاں سے۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود میں سستے پرفیوم کی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی اور اسے کراہیت سی آئی۔ ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا حیا نے سلج کا ابلا ہوا گلاس کے منہ پر الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف چہرے پہ پڑی تو جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتا شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کے باعث اس کی آواز ہلکی ہو گئی تھی اور اب وہ کوئی گیت گانے گنگنانے لگا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے انگیشن میں اگنیشن میں چابی بھی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لی۔ بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے کار لاک کر کے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں درختوں کے ساتھ وہ ڈولی نامی خواجہ سرابی کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں تھا، وہ اب گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش اور گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی۔ کہاں رہ گئی ہیں دونوں؟ اس نے جھنجھلا کر ہارن پہ ہارن دیا، مگر گردن موڑ کر دوبارہ دیکھا۔ وہ ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایرم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا اور یہ